کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سے معجزات تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے حیرت انگیز معجزات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم یہ جانیں گے وہ کون سا واقعہ تھا جب درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی؟ چاند دو ٹکڑے کیسے ہوا؟ پانی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کیسے بہا؟ وہ کون سا معجزہ تھا جس نے صحابہ کرام کو حیران کر دیا؟ یہ ویڈیو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرائے گی، ایسی معلومات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ آخری معجزہ تو ایسا ہے کہ آپ کو ویڈیو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے سوالات اور خیالات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار معجزات تھے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کی سچائی کو ظاہر کیا۔ یہ معجزات مختلف مواقع پر ظاہر ہوئے اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کلام نہایت فصیح و بلیغ ہے جس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ کفار مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ معجزہ سورۃ القمر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ ایک جنگ کے دوران صحابہ کرام کو پانی کی قلت کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے منبر کا استعمال شروع کیا تو کھجور کے تنا سے رونے کی آوازیں آئیں۔ یہ واقعہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کئی مواقع پر تھوڑے سے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی اور ہزاروں صحابہ نے اس سے کھایا۔ غزوہ خندق کے دوران جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے تھوڑے کھانے سے کئی صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنی طرف آنے کا حکم دیا اور وہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو چیر کر چلتا ہوا آیا۔ جب صحابہ کو قحط کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فوراً بارش نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کئی مردے زندہ ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دین کی دعوت دی اور وہ ایمان لائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کی شکایت سنی اور اس کا مسئلہ حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے کئی بیمار صحابہ کو شفا ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ غزوہ خیبر کے دوران زخمی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور فوراً شفا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیب کی خبریں دیں جیسے قیصر و کسر کی حکومتوں کا زوال، قیامت کی نشانیاں اور فتح مکہ۔ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر محفوظ رکھا۔ یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کا واضح ثبوت ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور یقین کا ذریعہ ہے۔ ایک بار کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی گواہی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کھڑے ایک درخت کو بلایا۔ وہ درخت زمین سے جڑے نکال کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی ظاہر ہوتی تھی جو اندھیرے میں بھی نظر آتی تھی۔ کئی مواقع پر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی مگر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، جیسے غار ثور کا واقعہ۔ ایک صحابی کا نیزہ جنگ کے دوران ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دی جو معجزاتی طور پر مضبوط نیزہ بن گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ دیا
اور جب سب صحابہ پی چکے تو وہ دودھ معجزاتی طور پر باقی رہا۔ ایک بار ایک شیر نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی مظلومیت کی شکایت کی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ ایک اندھے صحابی کی آنکھوں پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور لعاب دہن لگایا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک موقع پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے مشاہدہ کیا کہ کھانے کے دانے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہجرت کے وقت جب کفار نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے معجزاتی طور پر مسلمانوں کی مدد کی جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ ایک بار صحابہ بھوک سے پریشان تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آسمان سے روٹی اور گوشت نازل ہوا۔ ہجرت کے دوران غار ثور کے پاس ایک کتا آیا اور اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر بیٹھ گیا تاکہ دشمن اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں۔ سفر کے دوران درخت اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرتے تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے بیان کیا۔ غزوہ تبوک میں تھوڑے سے کھانے کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اتنا بڑھا دیا کہ پورا لشکر سیر ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مکہ اور مدینہ کو دشمنوں اور طاعون سے محفوظ رکھا جائے، اور یہ معجزہ آج بھی برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید میں دی گئی کئی پیشگوئیاں جیسے روم کی فتح اور قیصر و کسر کے زوال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ثابت کرتی ہیں۔ یہ تمام معجزات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اب کی زندگی کا ہر لمحہ معجزات سے بھرپور تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نماز میں صفیں بناتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ان صفوں کو درست کر دیتے تھے۔ ایک بار اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا اور وہ چشمے کی طرح بہنے لگا، جس سے تمام صحابہ نے وضو کیا اور پانی پیا۔ ایک رات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا اور وہ ایمان لے آئے۔ صحابہ نے بیان کیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ پسینہ بھی خوشبودار ہوتا تھا۔ ایک غزوے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے معجزاتی طور پر دشمنوں کو تیز رفتاری سے شکست دی جو عام گھوڑے کی قدرت سے باہر تھا۔ ایک بار ایک اونٹ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی مظلومیت کی شکایت کی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کی۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دینا چھوڑ کر منبر پر خطبہ دیا تو وہ تنا رونے لگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ ایک بار ایک بوڑھی خاتون دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دھوپ اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک تجارتی قافلہ معجزاتی طور پر رک گیا تاکہ وہ اسلام قبول کرے۔ غزوہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی دی جو دشمنوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے معجزاتی طور پر رنگ بدلتی تھی۔